بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ باب چہارم سبق نمبر 4 ہمارا چل رہا تھا، جو کہ ہے کاروبار میں دیانت۔ ہم نے یہ بات جانی کہ جو ہے وہ رزق حلال کمانا جو ہے ایک عبادت ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر جو ہے ہمیں کاروبار میں جو ہے وہ دیانت اور ایمانداری کے پہلو کو مد نظر رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ کاروبار میں جو ہے وہ دیانتداری کو مد نظر رکھنا انسان کے رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دھوکہ دہی سے اور ملاوٹ سے مال بیچنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو دعوت دیتا ہے، اور ظاہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ وہ دھوکے سے زیادہ مال کما رہا ہے، لیکن ایسے مال میں کوئی برکت نہیں رہتی، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ تو نصف سبق ہم نے اس حوالے سے پڑھ لیا تھا، باقی نصف ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نفع و نقصان۔ کاروبار میں دیانت سے اس میں اضافہ اور ترقی ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح خریداروں کا دکاندار پر اعتماد قائم ہوتا ہے۔ اعتماد کہتے ہیں بھروسہ، یعنی کہ جب وہ ایمانت داری کو، سچائی کو مد نظر رکھے گا تو اس کے پاس جو ہے وہ لوگ خود آئیں گے کہ یہ انسان کیا ہے، سچا ہے اور ایمانت دار ہے، اور یہ اس پہ جو ہے وہ بھروسہ انسان لوگ کریں گے، اور اس طرح اس سے جو ہے وہ سچے تاجر کی کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کریں گے۔ اور یہ اعتماد ختم ہو جائے تو کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ ٹھپ کہتے ہیں بالکل ختم ہو جانا، برباد ہو جانا۔ اگر کسی دکاندار کے بارے میں، کسی تاجر کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کا مال جو ہے وہ خراب مال دیتا ہے، قیمت زیادہ لیتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے پاس کوئی بھی دوبارہ مال خریدنے کے لیے نہیں جائے گا۔ اس کا کاروبار اس کی جو ہے وہ دھوکہ دہی کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا۔ کاروبار میں بددیانتی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس تاجر کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، یعنی وہ ہے تو مسلمان تاجر، لیکن دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو بظاہر اس کو کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ فریب کاری کے ذریعے ان کا نقصان کر کے اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ فریب کاری بھی دھوکے کو کہتے ہیں۔ وہ دھوکہ دے رہا ہے، اپنا تو فائدہ چاہ رہا ہے، لیکن دوسرے مسلمان کا نقصان کر رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے؟ حتیٰ کہ ملاوٹی اور مضر، ملاوٹی کسی غلط چیز کو، خراب چیز کو، نقصان دہ چیز کو اندر شامل کر دے۔ مضر صحت، مضر بھی کہتے ہیں جو نقصان پہنچاتی ہیں صحت کو۔ حتیٰ کہ ملاوٹی اور مضر صحت اشیاء فراہم کر کے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے سے بھی باز نہیں رہتا۔ ایسے دشمن انسانیت شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی ایسے انسان، ایک مسلمان تو کبھی دوسرے مسلمان کے لیے جو ہے وہ بری چیز نہیں سوچ سکتا، اس کا نقصان نہیں چاہ سکتا، لیکن یہاں پر ایک دھوکے باز اور جو ہے وہ ملاوٹ کرنے والا تاجر دوسرے مسلمان کے بارے میں نہیں سوچتا، تو خود کو ایک مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے؟ ابتدائی دور میں دور دراز علاقوں میں اسلام کی اشاعت کہتے ہیں پھیلانا۔ اسلام کی اشاعت مسلمان تاجروں کی دیانت ہی کے ذریعے ہوئی تھی، یعنی مسلمان تاجر جب کاروبار کرنے کے لیے جاتے تھے تو اتنی امانت داری اور سچائی ان میں پائی جاتی تھی کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اسلام سے اتنے متاثر ہوتے تھے، وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آج غیر مسلم تاجروں نے کاروبار میں دیانت اختیار کی ہے، اور وہ دنیا کی منڈیوں پر چھا گئے ہیں۔ یعنی ہیں تو غیر مسلم، لیکن انہوں نے اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو فالو کر کے ایمانداری داری کو اختیار کیا، تو دنیا کی منڈیوں میں وہ چھا گئے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اس سے روگردانی کر کے، روگردانی کہتے ہیں چھوڑ دینا، ہم اسے چھوڑ دیا ہے ہم لوگ اسے روگردانی کر کے اپنا اعتماد اور اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں، اور کاروبار میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ روگردانی کہتے ہیں چھوڑ دینا، اپنا بھروسہ ہم نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، امانت داری کو ہم نے چھوڑ دیا، اس وجہ سے ہم نے اپنی ساکھ، یعنی اپنی عزت، ساکھ کہتے ہیں عزت، اس کو ہم نے کمزور کر لیا۔ پہلے جو لوگ ہوا کرتے تھے، مسلمان ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اور بعد کے دور تک جو امانت دار لوگ تھے، ان کی پہچان ہی جو ہے وہ ان کی عزت ایسی بن جاتی تھی، ان کی امانت داری کی وجہ سے، ان کے کاروبار میں دیانت کی وجہ سے لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ساکھ کا معنی ہوتا ہے عزت، جبکہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے ہم کاروبار میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ حالانکہ غیر مسلموں کے کاروبار میں دیانت کی محض ایک پالیسی، یعنی وہ تو صرف دنیا کے لیے، اپنا مال کمانے کے لیے دیانت داری اختیار کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے لیے دیانت ایمان کا مسئلہ ہے، یعنی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ امانت داری اختیار کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دیانت دار نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، یعنی ایک مسلمان ہو اور وہ امانت داری کو بدنظر نہ رکھتا ہو تو اس کا ایمان کمزور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ طالبات مشکل سوالات کی طرف آ جائیے۔ سوال نمبر 1، 2 اور 4 ہمارا پچھلے سبق میں ہو گیا تھا، آج ہمیں سوال نمبر 3 سے پڑھنا ہے۔ کاروبار میں بددیانتی کے دنیاوی اور اخروی کوئی سے 5 نقصانات بیان کیجیے۔
5 نقصانات بیان کریں۔ طالبات یہاں آ جائیے نفع و نقصان میں دوسری لائن، کاروبار میں بددیانتی کے ظاہر کرتی ہے۔ آپ نے اس کا جواب اس طریقے سے دینا ہے کہ کاروبار میں بددیانتی کے دنیاوی اور اخروی نقصان درجہ ذیل ہیں۔ کاروبار میں بددیانتی کے ظاہر کرتی ہے کہ یہاں سے لے کر آخر تک جو شخص دیانتدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، یہاں تک سے جواب لگا لیجیے۔ طالبات اس میں سے کوئی سے 5 آپ نے نقصانات جو ہے وہ یاد کرنے ہیں۔ سوال نمبر 5 کی طرف آ جائیے جو کہ ہے خالی جگہ پر کریں۔ الف، سورت ڈیش کا نام ہی ناپتول میں کمی بیشی کی بنا پر رکھا گیا ہے، سورت المطففین۔ با، حضرت ڈیش کی قوم پر عذاب کا ایک سبب ناپتول میں ہیرا پھیری بھی تھا، حضرت شعیب علیہ السلام، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور الف جو خالی جگہ ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے، ابھی ہم نے پڑھا سورت المطففین کا تو نام ہی، تو اس کا جواب سورت المطففین ہے۔ اور باوری جو ہماری خالی جگہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو بددیانتی کیا کرتی تھی۔ جی، دیانتداری اختیار کرنے سے ڈیش میں ترقی ہوتی ہے، یہاں پہ ہم نے پڑھا کاروبار میں دیانت سے اس میں اضافہ اور ترقی ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے۔ دال، ملاوٹ کرنے والا ڈیش کا دشمن ہے، ابھی ہم نے پڑھا ایسا دشمن انسانیت شخص جو ملاوٹ کرتا ہے انسانیت کا دشمن ہے۔ ہاں، غیر مسلموں کی کاروباری دیانت ان کی ایک کاروباری ڈیش ہے، ابھی ہم نے پڑھا دیانت ان کی محض ایک پالیسی ہے، ان کی ایک کاروباری پالیسی ہے۔ واؤ، مسلمانوں کے لیے کاروبار میں دیانت ان کے ڈیش کا مسئلہ ہے۔ ایمان، ابھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ ہمارے لیے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جو شخص دیانتدار نہیں اس کا کوئی ڈیش نہیں، ایمان، ابھی ہم نے یہ بات پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں، جو شخص دیانتدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ تو طالبات سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 ہمارا آج اس وقت میں شامل ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین بھی کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔